پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ یقیناً اس کو سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ تو اب تک جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، زیادہ تر معاملات میں مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر کیا ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور مردوں کے ذہن میں یہ بات زیادہ تر آتی ہوگی شاید کہ ہمارے ہی حقوق عورتوں پر ہیں، صرف ان کو ہماری فرما برداری کرنی ہے۔ اب ان کی بات یا ان کے حقوق جو ہے وہ ہم مردوں پر نہیں ہیں، یا پھر ہلکے قسم کے ہوں گے۔ تو ایسی چیزوں کے تعلق سے یقیناً اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے تعلق سے حق اور انصاف پر مبنی باتوں کو بیان فرمایا، اور حقوق جو عورتوں کے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر کیا ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہوگا، یعنی جس کا اخلاق بہتر ہوگا وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بہتر ہو، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے، انصاف سے کام نہ لے۔ اب یہ دو بیویوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ بات ایک بیوی والوں پر بھی یہ صادق آتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہ کیا، عدل سے کام نہ لیا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا جسم دو حصے میں بٹا ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ایک دھڑ الگ ہو گیا ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حال میں اٹھے گا کہ جسم دو حصے میں بٹ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! خوف زدہ ہو جائیں، صرف مردوں کا حق عورتوں پر نہیں بلکہ عورتوں کا بھی حق مردوں کے اوپر ہے۔ ایسی چیزوں میں لاپرواہی کر کے غضب الہی کے حقدار نہ بنیں۔ اتنا ہی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری خطبہ، تاریخی خطبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بیان فرمایا، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے زیر نگیں ہیں، تم نے ان کو اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے، وہ تمہارے ماتحت ہیں، اور اللہ کے عہد پر یعنی اللہ کے سے جو وعدہ تھا ان وعدوں کا خیال کرتے ہوئے تم نے ان کو اپنی رفاقت میں لیا ہے، اور ان کے جسموں کو تم جو تصرف میں لاتے ہو تو یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت تم لاتے ہو، تو اس لیے ان کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، ناانصافی نہ کرو۔ اللہ اکبر! آقا دو جہاں نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی، کاش ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ پھر آقا دو جہاں کی دوسری حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، یہ سرکار دو عالم کا فیصلہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے معاملات میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر! سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم عدل سے کام لینا شروع کر دیں۔ آج معاشرے میں جو جھگڑے اور دیگر تنازعات ہوتے ہیں تو یہ سارے معاملات انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب ان چیزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے میں حضرت عمرو بن عاص اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عظیم الشان صحابی رسول تھے، ان کی زوجہ
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے شوہر حد سے زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا کہ عبادت الہی میں وہ وقت گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دو، معاف فرما دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان دونوں اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں پر اپنی بیویوں کا بھی حق ہے، یعنی اپنی زوجہ کا بھی حق ہے، ان کا بھی خیال کیا کرو۔ اللہ اکبر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی، عدل کا سبق دیا، آپ نے تعلیم امت کو دی ہے۔ کیا لوگوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی وقت کی پابندی ہے، اور اس کے ساتھ تم اپنی عورتوں کو بھی وقت دو، ان کے حقوق کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ عدل سے کام لو، تو جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر عدل و حقوق کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات اگر آئے گی کہ صرف مردوں کے حقوق ہیں، تو یقیناً ہمیں ایسی تعلیمات جو آقا دو جہاں نے دی، ان سے رہنمائی ملے گی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر بھی ان کی عورتوں کا حق متعین فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔